بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 29 اپریل ہے، سال 2022۔ مسجد نبوی میں بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سعودی حکومت نے چور چور کے نعرے لگانے والے اور ویڈیوز بنانے والوں کے خلاف بڑے ایکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ شہباز وفد کے استقبال سے بن سلمان کیوں غائب تھے، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم ذکر کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب بنی گالا کے اندر پہنچے، وہاں پر محفل ہوئی اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے بھی مختصراً گفتگو کی، جس کے اندر ریاست مدینہ اور لا الہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے جو گفتگو کی وہ عمومی جو ایک ہمارا دینی مزاج ہے اس کے اندر اصلاح احوال پر وہ گفتگو تھی، اور پھر انہوں نے جو دعا کی اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے جو صحافی پہلے ان کو ایک معتدل عالم کے طور پر دیکھتے تھے، اب وہ تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو پہلے ان کی تعریفیں کرتے تھے وہ اب ان کے مخالف صفوں کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں بڑا سکون آتا تھا جب مولانا طارق جمیل خطاب کرتے، دعا کرتے، لیکن اس مرتبہ ہمیں وہ سکون نہیں آیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی عالم گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ موجودہ جو حالات ملکی ہوتے ہیں اس کے تناظر کے اندر بھی قرآن و حدیث کے اندر رہتے ہوئے اس کی اصلاح اس روشنی کے اندر کرنی ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کو ٹارگٹ کیا ہے، جہاں پر کسی چور کا ذکر آئے گا، کہیں پہ خیانت کا ذکر آئے گا، جھوٹ کا ذکر آئے گا، تو یہ چیزیں پھر جب اس طرح قیاس کریں گے تو یقیناً دعا سے بھی لذت نہیں آتی، خطاب سے بھی لذت نہیں آتی، اور پھر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ نواز شریف اور زرداری اور فضل الرحمان کے خلاف خطاب کیا گیا ہے، دعا کی گئی ہے۔ تو وہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں پہلے کی طرح مزہ نہیں آیا، اور اس کی پھر یہ بنی گالا کے اندر موجود یعنی وہاں پر یہ محفل ہو رہی تھی، پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کی سینٹرل جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے چند ہفتوں کے اندر وہ مولانا طارق جمیل کا چونکہ ایک تبلیغی ان کا ایک تعلق ہے اور وہ کئی مرتبہ یہاں جو ہے جاتی عمرہ بھی جا چکے ہیں، دوبارہ بھی جا سکتے ہیں، وہ کسی بھی محفل میں جا سکتے ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ دوسری طرف سے تنقید شروع ہو جائے۔ لہذا غیر متنازع شخصیت ہے، اختلاف ہوتا ہے، علمی فقہی اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح بات جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر جو واقعہ رونما ہوا مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ یہ قریبی واقعہ ہوا، وہاں پر پاکستانی وفد جو شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، جن کو امپورٹڈ وزیر اعظم کہا جاتا ہے، ان کی قیادت کے اندر یہ وفد تھا، اور اتحادی بھی اس کے اندر تمام حکومت کے موجود تھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو لوگ پاکستانی جو ہے وہ کیا انہوں نے واقعتاً کوئی منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جو ہی شہباز شریف آئیں گے تو ہم نے یہ کرنا ہے، تو ابتدائی اور آئینی شاہدین کے مطابق اس طرح کا کوئی پری پلانڈ جو ہے منصوبہ وہ نہیں تھا، اور ویسے ہی جہاں سے وہ گزرے لوگوں نے دیکھا ساتھ سیکیورٹی جب زیادہ ہوتی ہے تو کوئی بھی وہاں پر جو مسجد نبوی کے اندر یا حرم مکہ کے اندر جو لوگ جا چکے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب زیادہ سیکیورٹی کے افراد جو ہے وہ کسی شخص کے ساتھ یا وفد کے ساتھ ہوتے ہیں تو لوگ الٹیمیٹلی ادھر متوجہ ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا، اور ویسے بھی میڈیا کے ذریعے پتہ ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، تو لوگ وہاں پر انہوں نے دیکھا، نعرے بازی شروع کی، تو یہ ایک نیچرل رد عمل تھا۔ یہ جو پاکستانیوں کا وہاں رد عمل تھا یہ نیچرل تھا، پری پلانڈ ابھی تک جو تحقیقات ہیں اور جہاں آئینی شاہدین کچھ لوگوں کے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی۔ لیکن کیا یہ واقعہ زبردست تھا، یہ درست تھا؟ کیا اس طرح کا رویہ ہمیں اپنانا چاہیے؟ آپ کو علم ہے کہ میں نواز شریف ہو، زرداری ہو، فضل الرحمان ہو، یا میں اس کو امپورٹڈ حکومت سمجھتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو انہوں نے ایک سازش کے ذریعے ناجائز طریقے سے ہٹایا ہے، اور انہوں نے پہلے اپنے بیانات اور دیے تھے، پھر اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے۔ یقیناً ان پر بڑے سیریس الزامات ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں، تو ہمیشہ ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، نقطہ نظر کے اندر ہم تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسجد نبوی کے اندر اس طرح کی نعرے بازی، ہلڑ بازی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات کی قطعاً ہمیں جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرنی۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کچھ جو وزیر ہیں انہوں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی، اور یہ آج کے فواد چودھری صاحب نے نہیں بلکہ ایک شخص نے
काबातुल्लाह के अंदर जब हरम के अंदर मौजूद थे इमरान खान साहब, तो वहां गए तो एक शख्स ने वहां पर बात की और उसने कहा कि जनाब इमरान खान साहब, अल्लाह आपको हदायत दे, आप झूठ बोलते हैं। तो ये एक वीडियो आई और मरियम नवाज ने उस वक्त इसको शेयर किया। मरियम ने कहा कि झूठे और बोतान बात को क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, अभी तो आगाज है। यानी ये वीडियो शेयर करके तो उस वक्त जो मरियम है उन्होंने कहा कि मकाफात अमल, खाना काबे के अंदर एक शख्स का इमरान खान पर आवाज, न्याजी तुझे अल्लाह हदायत दे, झूठ बोलते हो अल्लाह तुझे हदायत दे, जैसी करनी वैसी भरनी, सच है कि हमें कुछ अमाल का हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ेगा। ये नून लीग की एक खातून है, उन्होंने इसको शेयर किया। आगे जो मरियम है उन्होंने मजीद अप्रिशिएट किया कि अभी ये इब्तदा है। मैं समझता हूँ इस तरह के जो रवैये हैं वो वैसे काबिल मजम्मत हैं। इख्तलाफ होते हैं वो जरूर करें, लेकिन हमें अपना वो जान अल्लाह को देनी है। हमारा एक अकीदा है, ईमान है, मस्जिद नबी एक मुकद्दस जगह है और फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वो सबसे मुकद्दस तरीन जगह है, जहां पर अल्लाह ताला ने वाज़े हुक्म दिया हुआ है कि आपने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर या अय्युहल्लज़ीना सूरतुल हुजरात की ये आयत नंबर 1 और 2 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजार बादकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कि ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा न करो और न इस तरह आवाज दो जैसे कि तुम में से बाज को आवाज देते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो। अब इस पर जो उलमा व मुहद्दिसीन है उन्होंने वादे किया है कि जिस तरह हजूर की ज़हरी हयात के अंदर आपकी बारगाह का अदब था, आवाज को पस्त रखने का हुक्म था, यही हुक्म आज भी कायम है। तो इस वजह से हमारा सबसे पहले अकीदा और ईमान है, फिर हमारी सियासी वाबस्तगी है, हमारा किसी भी जमात से ताल्लुक हो। मैं समझता हूँ इस तरह के अमल की कतन सपोर्ट जो है वो हम नहीं करेंगे, ना हम इसकी हौसला अफजाई करेंगे। और पाकिस्तानी फिर उसके बाद जो है, अब सऊदी हुकूमत ज़ाहिर है उनको भी देख रहे हैं, हरम के तकद्दस के हवाले से सऊदी अरब के अंदर कानून मौजूद है और अब पाकिस्तानियों के खिलाफ जिन्होंने ये नारे लगाए, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है और इस वक्त कुछ और इतलात भी ज़राए से आ रही है कि इन लोगों को बाकायदा वीडियोस के जरिए आइडेंटिफाई करके अब इनके खिलाफ एक्शन होगा। और एक्शन कितना हो सकता है इस पर बताया गया कि 60,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है, 5 साल कैद जो है तक कैद हो सकती है इस कानून के तहत, चूंकि हरम की पामाली की गई है। और ये एक मैं समझता हूँ अब वो पाकिस्तानी जो मजदूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए वहां पर गए, अगरचे उनका कोई पीछे एजेंडा नहीं था, ये जो अभी तक समझ आ रही है, वैसे ही उन्होंने देखा और जज्बात के अंदर एक फितरी रद्द अमल पाकिस्तान के इन चोरों और करप्ट हुकूमत के खिलाफ उन्होंने दिया, लेकिन वो जगह नहीं थी, वो मकाम नहीं था। लिहाजा वो कहते हैं चुप कर मेहर अली इत्था जा नहीं बोलन दी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन कभी भी अभी हर में मक्का के अंदर बेशक ये वफद जाए, गुनाहगार से गुनाहगार शख्स भी जब उस बारगाह में जाता है तो वहां पर चुप है। वो अल्लाह जाने, उनका काम जाने, जब वो बाहर आए, पाकिस्तान में आए, जहां भी हम सियासी इख्तलाफ करते हैं, करेंगे, कोई भी शख्सियत जाए, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, ये अकीदे और ईमान का मामला है, ये सियासत का मामला नहीं है। आपको इल्म है मैं जितना मुखालफ हूँ इनका, लेकिन इस तरह अभी रद्द अमल दे और फिर अभी जो पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ ये जो खबरें आ रही हैं एक्शन की, अगर होता है तो ज़ाहिर है उन पर जुर्माना होता है, तो उनकी इस्तात से 60,000, 50,000 या 40,000 रियाल ये बहुत ऊंचा है। इस पर यकीनी तौर पर जो है वो हुकूमत को कहना चाहिए कि ऐसे मामलात ना हो। अब दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ जो है, ज़ाहिर है उनका एक इस्तकबाल हुआ, गवर्नर मदीनातुल मुनव्वरा ने किया और इमरान खान साहब भी गए, उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ। उसकी कुछ वीडियोस लेकर लोग ज़ाहिर है बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि वो इनको यहाँ इस्तकबाल ऐसा नहीं मिला। तो सवाल एक बड़ा वादे जवाब है कि अगर कोई वफद जो है वो उम्रे की बजाय ऑफिशियल दावत पर जाता है, अगरचे अभी मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी, उनसे हमने पैसे लेने हैं, मिन्नत तरला, पहले से अंडरग्राउंड मामला तय हैं, चुके ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये सिर्फ एक मुल्क जो है इसके पीछे नहीं है,
بلکہ ہماری جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس دن یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، تو انہوں نے جواب دیا تھا اس وقت کہ یہ ایک ہاتھ نہیں ہے بلکہ فارن ہینڈز ہیں اس پورے معاملے کے پیچھے۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے ہمارے کچھ دوست ممالک کا بھی نام آتا ہے اور لیا جاتا ہے، تو یہ ان کو پیسہ اچھا ملے گا، یہ امید ہے سعودی عرب سے۔ وہ آئیں گے، فتوحات کے جھنڈے یہاں پر لہرائیں گے کہ اب ہم ریلیف دیں گے لوگوں کو، پیسہ مل گیا، اور ظاہر ہے قرضہ تو ملک پر ہی چڑھنا ہے، آپ جیسے بھی کریں گے، نوکری کسی کی کریں گے، پیسہ تو ملے گا وقتی طور پر۔ تو اب یہ جو استقبال کا معاملہ ہے، یاد رکھیں جو بھی مدینہ المنورہ کے اندر یا مکہ شریف کے اندر جو بھی حکمران جاتا ہے، اس کا پروٹوکول یہی ہے کہ وہاں کے جو گورنر ہے وہی استقبال کرتے ہیں۔ بڑا ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جہاں پر خود کوئی اس طرح کی سیاسی شخصیات جا کر استقبال کرتی ہیں، کیونکہ یہ وفد عمرے کے اعتبار سے گیا ہے اور ملاقاتیں ویسے درمیان کے اندر طے ہیں، اس کے اندر پاکستان کو پیسہ ملے گا، لیکن وہاں اگر یہ جدہ یا ریاض کے اندر جاتے اور جانا تھا، چونکہ استقبال اگر ان کو ملنا ہوتا پروٹوکول اس سطح کا، تو یقیناً یہ وہاں پر جاتے، لیکن مدینہ المنورہ کا اصول یہی ہے کہ وہاں کے گورنر جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں، اور ابھی مکہ شریف کے اندر جب عمرہ کریں گے اور پھر باقاعدہ طور پر ان کو استقبال جو ہے جو بھی سعودی رولز ہیں ان کے مطابق اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا استقبال دیا جاتا ہے۔ بن سلمان سے ملاقات ہوگی، پیسہ بھی ملے گا، تو اس کی بنیادی یہی وجہ ہے، فرق ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے، اور سعودی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کی عزت کرتے ہیں، حکمران جو بھی ہو، لیکن شریف خاندان کے ساتھ ان کا ایک دیرینہ تعلق ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے۔ ویسے تو رسمن اور جملوں کے طور پر کہا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اپنی حکومت ہے۔ تو میں بار دیگر جو مدینہ المنورہ میں واقع ہوا، مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ قابل مذمت ہے، اس کو مت اپریشیٹ کیجئے۔ سادہ لو ہمارے جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ اس بارگاہ کا ادب ہے، اور حرم شریف کا آپ نے ادب احترام کبھی بھی نہیں بھولنا۔ یہ ہمارے سیاسی اختلافات چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور مکہ شریف میں بھی آئیں گے، اس طرح کا کام مت کیجیے، پاکستان کی اس سے بدنامی بھی ہوتی ہے اور ایک عجیب قسم کا سیاسی الٹ بازی شروع ہوتی ہے۔ پاکستان میں آئیں گے، ہم سیاسی اختلاف کرتے ہیں، سب کو رائٹ ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے، آپ کی رائے ہے، لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جن حکومتی شخصیات نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ان کو وہ بیانات واپس لے کر جو ہے وہ واپس لینے چاہیے، اور اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ زیادہ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ اب ان کو جو ہے وہ شاید منصوبہ بندی سے ہوا ہے، وہ صحافی بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔